میرے مولا مجھے دو سہارا، میں نے تھاما دامن تمہارا، میرے مولا مجھے دو سہارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا، ڈھلتے سورج کو تم نے ابھارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا، میرے مولا مجھے دو سہارا، تو ہی مشکل کشائے جہاں ہو، تم ہی مولا کون و مکاں ہو، تم ہی مشکل کشائے جہاں ہو، تم ہی مولا کون و مکاں ہو، انبیاء نے بھی تم کو پکارا، میرے مولا مجھے دو سہارا، میرے مولا مجھے دو سہارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا، میری کشتی بھنور میں پھنسی ہے، دشمنوں کے لبوں پر ہنسی ہے، میری کشتی بھنور میں پھنسی ہے، دشمنوں کے لبوں پر ہنسی ہے، کر دو نزدیک اب تو کنارہ، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا، میرے مولا مجھے دو سہارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا، مصطفیٰ کے لیے اب بچاؤ، فاطمہ کے لیے جان چھڑاؤ، مصطفیٰ کے لیے اب بچاؤ، فاطمہ کے لیے جان چھڑاؤ، اب تو مقتل نہیں غم کا یارا، میرے مولا مجھے دو سہارا، میرے مولا مجھے دو سہارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا۔ آخری 3 بند بطور خاص۔ بہر
بازو کو تھامو، بیڑیا بحر سجاد کاٹو. بند سنیے گا. بحر عباس بازو کو تھامو، بیڑیا بحر سجاد کاٹو. یا علی میں ہوں بندہ تمہارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا. میرے مولا مجھے دو سہارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا. واسطہ کے برے نوجواں کا، واسطہ 6 مہینے کی جا کا، واسطہ اکبر نوجواں کا، واسطہ 6 مہینے کی جا کا. کر دو رحمت کا اب ایک اشارہ، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا. میرے مولا مجھے دو سہارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا. آخری بات بطور خاص. ذہن و دل پر لاکھ آری، مدح کیسے رکے گی تمہاری. ذہن و دل پر لاکھ آری، مدح کیسے رکے گی تمہاری. تم نے خود فکر کو ہے سنوارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا. میرے مولا مجھے دو سہارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا. ڈھلتے سورج کو تم نے ابھارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن
كان على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم اب کیا دو گے نبی سوال کریں گے جواب کیا دو گے تو ستایا تم نے میرے بعد میری بیٹی کو ستایا تم نے میرے بعد میری بیٹی کو نبی سوال کریں گے جواب کیا دو گے نبی سوال کریں گے جواب کیا دو گے ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد
4 مصرے مولا علی کے حوالے سے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے۔ لگاؤ حیدری نعرہ زبان خوشبو دے، لگاؤ حیدری نعرہ زبان خوشبو دے، لگاؤ حیدری نعرہ زبان خوشبو دے، زمین کا ذکر ہی کیا آسمان خوشبو دے، تو علم کے سائے میں ذکر حسین کرتے چلو، قدم جہاں پہ پڑے وہ مقام خوشبو دے، قدم جہاں پہ پڑے وہ مقام خوشبو دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جو آل محمد سے تولا نہیں کرتے، جو آل محمد سے تولا نہیں کرتے، ہم اہل ولایتوں سے رشتہ نہیں کرتے، ہم اہل ولایتوں سے رشتہ نہیں کرتے، تو تم نیت خالق سے ذرا مانگ کے دیکھو، عباس علمدار عطا کیا نہیں کرتے، عباس علمدار عطا کیا نہیں کرتے، عباس علمدار عطا کیا نہیں کرتے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بچے کو جب حسین لحد میں سلا چکے، بچے کو جب حسین لحد میں سلا چکے، تیغ علی سے ننھی سی تربت بنا چکے، مٹی میں آپ اپنی کمائی ملا چکے، بے شیر کے مزار پہ آنسو بہا چکے، بے شیر کے مزار پہ آنسو بہا چکے، جس وقت دفن کر کے اٹھے نور ناقے سوار نظر آیا حسین، ناقے سوار نظر آیا حسین، وہ بے کس و ملول وہ پریشان و بے بولا امام دی سے کہ اے بندہ اتنا مجھے بتا دے، پیشہ یہ لشکر امام ہے یا لشکر یہ لشکر امام ہے یا لشکر، ان کے بیان غم سے جگر پاش پاش، زہرا کے نور عین کی مجھ کو تلاش، زہرا کے نور عین کی
تلاش ہے، ان لوگوں کو نہ پاسے نبی ہے نہ کہتے ہیں اب کہاں پسر فاطمہ، بولے امام پاک اے مرد خوش، تو کیوں حزی ہے اپنی مصیبت بیان کر، تو کیوں حزی ہے اپنی مصیبت بیان کر، شاید وطن کو چھوڑ کے آفات میں پڑ گیا، بیٹا جوان چھٹا ہے کہ بھائی بچھڑ گیا، بیٹا جوان چھٹا ہے کہ بھائی بچھڑ گیا، افسوس یہ ملال یہ تشویش یہ شبیر کی تلاش کا آخر کوئی سبب، اس نے کہا کہ پاسے پیمبر ایک دختر مریض کا قاصد ہوں ایک دختر مریض کا قاصد ہوں، حسرت یہ ہے کہ جلد شہیدی کو پاؤں میں، اکبر کو ساتھ لے کے مدینے کو جاؤں، اکبر کو ساتھ لے کے مدینے کو جاؤں، آنکھوں میں اشک بھر کے شہ پاک نے کہا اے میرے مریض کے قاصد قریب، تو محسن حسین ہے اے خاصہ بیمار خستہ حال کا نامہ مجھے، بیمار خستہ حال کا نامہ مجھے، میں ہی علی و فاطمہ کا نور عین ہوں، وہ خط میری مریض کا ہے میں حسین، وہ خط میری مریض کا ہے میں حسین، قاصد نے اس بیان پہ شور و بکا کیا، حضرت نے اس غریب سے بیٹی کا خط لیا، اہل حرم میں جا کے کہا شکر کے قسمت نے فاطمہ کا قلق بھی سنا، قسمت نے فاطمہ کا قلق بھی سنا، بانو تمہاری نور نظر کا خطا، اکبر کو بھیج دو کہ بہن نے بلایا، اکبر کو بھیج دو کہ بہن نے بلایا، اور بابا کو یہ لکھا ہے کہ اے قبلہ یہ نام اخیر ہے، یہ آخری جینا مجھے بوال ہے، آب و غذا ملنے کی آس ٹوٹ گئی، اب تو یار ملنے کی آس ٹوٹ گئی، اب تو یار چھوڑا نہ ہوگا یوں کسی بیٹی کو باپ نے، سنتی ہوا زمین خریدی ہے، سنتی ہوا زمین خریدی ہے، چھوٹی بہن کو لکھا ہے اے میری گل، ہم جولیاں انلول ہیں، ہم شیر بے ہر وقت انتشار ہے، ہر وقت انتظار، بابا سے کہہ کے مجھ کو
بلا لو بہن بابا سے کہہ کے مجھ کو بلا لو بہن بیٹی نہیں کنیزے امام زمن اچھی ہوں یا بری ہوں تمہاری بہن اچھی ہوں یا بری ہوں تمہاری بہن اپنی بڑی پھوپھی کو لکھا ہے کیا ہے تمہیں بھی یاد نہ آئی ہے نا بی بی تمہارے بھائی کا خالق نگاہ کچھ روز نظر کیجئے بہر شاہ زمان کچھ روز نظر کیجئے بہر شاہ زمان ہر دم وفور غم سے میرا دل اداس بابا کو میں نے خواب میں دیکھا کہ پیاس بابا کو میں نے خواب میں دیکھا کہ پیاس اکبر کو یہ لکھا ہے کہ ہم شکل مصطفیٰ تم صادق و کریم ہو تم صاحب وفا کس بات پر ملول ہو کس بات پر خفا منہ سے عرض ہے کہ پائے شاہ قل کفا منہ سے عرض ہے کہ پائے شاہ قل کفا اب رحم کھاؤ شاہ مدینہ کا واسطہ عباس نامدار سکینہ کا واسطہ عباس نامدار سکینہ کا واسطہ تم کو لکھا ہے خالق اکبر کا واسطہ میرے حسن اور میری مادر کا واسطہ حیدر کا اور جناب پیمبر کا واسطہ ان سب کے بعد ننھے برادر کا واسطہ ان سب کے بعد ننھے برادر کا واسطہ مطلب یہ ہے شبیہ پیمبر کو بھیج دو میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اکبر کو بھیج میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اکبر کو بھیج یہ سن کے اہل بیت میں محشر بپا شاہ خدا حرم سے پھرے مائلے بکا پہنچے قریب لاشے ہم شکل مصطفیٰ آواز دی کہ اے علی اکبر پدر فدا آواز دی کہ اے علی اکبر پدر فدا اٹھو تمہاری پیاری بہن کا خطا جاؤ تمہیں مدینے میں اس نے بلایا جاؤ تو تمہیں مدینے میں اس نے بلایا بچے کو جب حسین حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سارہ فاطمہ بنت محمد جون خان کے اوپر دو کو ارشاد
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکر شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم، گو کہ میں آپ تمام سے واقف نہیں، مگر ڈھیر سارے ایسے چہرے ہیں جنہیں دیکھ کر پرانی ملاقاتیں، پرانی یادیں اور پرانی جگہوں کی، کسی سفر کی، کسی پروگرام کی اور کسی ریلیجیس انگیجمنٹ کی یاد تازہ ہوئی۔ پچھلی بار میں مدعو تھا، مگر سفر کی تمام تر زحمتیں اٹھانے کے باوجود بھی میں مجلس کے وقت نہیں پہنچ پایا اور مجلس کے وقت کے بعد پہنچا۔ اس بار احتیاط یہ کی کہ صبح کی فلائٹ لے لی تاکہ مسئلہ پیش نہ۔ یہ سچ ہے کہ گجرات میری وزٹ بہت کم ہوتی ہے، شاید سال میں 1-2 بار احمد آباد میں ہوا اور ان جگہوں پر، مگر بڑودہ سے خاص محبت اس لیے بھی ہے کہ میں نے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2 سال شاید میں نے خطاب کیا ہے بڑودہ میں محرم کا عشرہ۔ ایئر میں پراپر ذہن میں نہیں ہے، شاید 92 تھا یا 91 تھا ایسے۔ آپ تمام تر مومنین کی محبت، بالخصوص میں دیکھ رہا ہوں کہ یو پی کے وہ چہرے، پوربی اتر پردیش کے وہ چہرے جو مجلسوں میں ہمیشہ مجھے سنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں بہت لمبی مجلس نہیں پڑھتا، کم وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-2.5 گھنٹے کی چیزیں بیان کروں۔ تو چلیے آج اس سفر پہ چلتے ہیں۔ 2 چیزیں انسانی زندگی میں بہت اہم ہیں۔ انسانی زندگی میں اگر ان 2 چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو انسانی زندگی کا سارا جو پیس ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثلاً کسی کو وجہ نہ بتائی جائے، کسی چیز کی بھی وجہ اسے نہ بتائی جائے، وجہ نہ جان کے مطمئن رہنے والا جاہل رہتا ہے۔ عالم کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ وجہ کی تلاش میں رہے۔ جس دن اس کی تلاش ختم ہو گئی اس دن اس کی حیات ختم ہو گئی۔ وہ جانتا ہے سائنس کی پوری دنیا علم میں جو سپریمیسی بنی ہوئی ہے، کیوں بنی ہوئی ہے؟ ہم پانی پیتے ہیں تو ہم ٹھنڈا اور گرم دیکھتے ہیں، وہ پانی دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پانی سے بیماری آئے گی یا اس پانی سے شفا حاصل ہوگی۔ کتنے کا فرق آ گیا نا؟ تو سپریمیسی آف سائنس علموں میں بنی ہوئی ہے، چونکہ وہ علتوں پہ جاتے ہیں، وہ وجہ پہ جاتے ہیں۔ وجوہات اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ صرف چلیں گے نہیں، آپ پرواز کریں گے۔ جسے وجہ میں آپ کو ابھی تھوڑا دھارمک مثال دے دوں، جسے وجہ معلوم نہیں وہ مجلس میں تو آئے گا مگر باہر بیٹھے گا۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے آپ سے،
جسے وجہ معلوم نہیں وہ مجلس میں تو آئے گا مگر باہر بیٹھے گا. جسے وجہ معلوم ہے وہ فرش عزا چھوڑ کے کہیں کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو ثواب فرش عزا پہ بیٹھنے کا ہے وہ باہر کھڑے ہونے کا نہیں ہے. مل جل کے درود پڑھے محمد سو علت کے جاننے کے لیے علم ضروری ہے. علم ہوگا تو وہ علتوں کے پیچھے بھاگے گا کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے تو کیوں ہے، اور فلاں چیز ایسے ہے تو ایسے کیوں ہے. میں بنیاد بنا رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ میں کسی ایک موضوع پہ آپ کو لے کے آگے چلنا چاہوں. اب یہ علتوں کی دنیا میں ایک بتانے والا چاہیے، اور بتانے والا بھی وہ چاہیے جو گواہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ گواہ نہیں ہوگا تو اس کے بتانے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جب اس سے پوچھا جائے گا آپ کو کیسے پتا، تو اسے کہنا پڑے گا کہ آدم بنائے جا رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا. آئے ہائے ہائے، میں نے پوری مجلس تمہارے درمیان پڑھ. اسے جب آپ سوال کریں اور وہ جواب دے اور پھر آپ پوچھیں آپ کو کیسے پتا، تو وہ کہے کہ جب نوح کشتی بنا رہے تھے تو وہ کشتی بنا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا. اب سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسے کسی آدمی کا ہونا ضروری ہے، یعنی اسٹیٹس میں ہی ایسے کسی کیریکٹر کا ہونا ضروری ہے جو صرف بتاتا نہ ہو بلکہ اس کا اس زمانے میں موجود رہنا ثابت ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا؟ ثابت ہو رہا ہو. تو اب اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا ایک ایسے کیریکٹر اور ایسی پرسنالٹی کو جو کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکے. تو ہم نے جب انسانوں کی دنیا میں ڈھونڈنا شروع کیا تو ہمیں یہ دکھائی دیا کہ سب نے سوالوں کے جواب تو چھوڑیے، سوال کی سنت کو ہی ختم کر دیا. جو بھی بڑا بنا اس نے کہا بھائی بات نہ کرو، جو بھی بڑا بنا اس نے کہا بھائی دور رہو، جو بھی بڑا بنا اس نے کہا ابھی ملنے کا ٹائم نہیں ہے، جو بھی بڑا بنا اس نے کہا بھائی بزی ہوں وقت نہیں ہے، جو بھی بڑا بنا میں کہیں انگیج ہوں ٹائم ہوگا تو جواب دوں گا، جو بھی بڑا بنا یہ کوئی وقت ہے ٹیلی فون کرنے کا، جو بھی بڑا بنا میں انٹرٹین نہیں کرتا، مجھ سے بعد میں بات کیجئے. جو بھی بڑا بنا، جو بھی بڑا بنا، جو بھی بڑا بنا، اس نے سوال کرنے والوں کا حلق دبا دیا، گلا دبا دیا، اس نے بولنے نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ اگر بولنے دیں گے اور سوال ایسا ہو گیا کہ جس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا تو میرا بھرم ختم ہو جائے گا. تو انسانوں کی دنیا میں اکلوتی ذات صرف علی ابن ابی طالب کی ہے جنہوں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میں کہیں انگیج ہوں، میں کہیں بزی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی جنگ سے آ رہا ہوں، ابھی جنگ میں جا رہا ہوں، ابھی فلاں کام ہے، ابھی فلاں کام ہے، ابھی بازار نہیں. جس نے سوال کیا یا نہیں کیا، علی نے خود کہا سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو. درود پڑھیں محمد سلامت رہو. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ موضوع رہے گا انسان، سوالات اور امام. انسان، سوالات اور امام. بہت آسانی سے چیزیں، بہت کم وقت. 64 مقام 64 جگہ پر میرے مولا نے کہا، اور 64 سوالات لوگوں نے کیے اور الگ الگ انداز سے کیے، اور علی نے الگ الگ انداز سے جواب دیا. اور خدا کی قسم جواب اس آدمی کو نہیں دے رہے تھے علی، جواب اس کی قیامت تک آنے والی نسل کے آخری فرد کو دے رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی نسل سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ باپ 12ویں کلاس فیل ہو اور بیٹا دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہو، ممکن ہے کہ دادا کم پڑھا لکھا ہو اور پوتا جو ہے وہ ایسٹروناٹ ہو، آسمانوں میں اپنے آنکھیں کھول کے اور آسمانوں کی دنیا کی ہلچل دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے نا؟ ممکن ہے کہ آپ جس دادا سے، جس باپ سے بات کر رہے ہیں اس کے لیے وہ بات بہت بڑی ہو، لیکن اس کے پوتے کے لیے اور بیٹے کے لیے بہت چھوٹی ہو. مگر علی کا کمال یہ ہے کہ جتنے ذہنوں میں علی کی باتوں کو ڈالا جائے گا،
آخر تک علی کی بات بڑی رہے گی، ذہن بڑا نہیں رہے گا۔ میں نے بہت بڑی بات کہی، خدا کی قسم، پوری توجہ، ٹھیک ہے، محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو اب انسان کی دنیا ذرا سمجھتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان، اگر آپ میرے بہت قریب ہیں تو آپ محسوس کریں گے انسان۔ دیکھیں، انسان اس قوم کا نام ہے، اس گروہ کا نام ہے جسے رونے کے لیے اپنے آنکھوں کے ٹھیک ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے دل کے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے پھر بہت بڑا جملہ آپ سے کہا، یعنی وہ دوسرے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنے آنکھوں کا آنسو روک نہ پائے، اسے کہتے ہیں انسان۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنے آنکھوں کا آنسو روک نہ پائے، اسے کہتے ہیں انسان۔ انسان اسے کہتے ہیں جو اپنی روٹی سے آدھا ٹکڑا دوسرے کو کھلائے تو وہ آدھا ٹکڑا جو خود کھاتا تھا، ایک ٹکڑا کھانے میں یعنی پوری روٹی کھانے میں وہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا وہ آدھا دوسرے کو کھلا کے خوش ہو جائے، اسے کہتے ہیں انسان۔ حالات اچھے ہوں اور آپ کسی کی مدد کریں، یہ انسان کی پہچان نہیں ہے۔ حالات آپ کے خراب ہوں، اس کے بعد آپ کسی کی مدد کریں، یہ ہے انسان۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ علامت نہیں ہے انسان کی۔ کوئی آپ کے ساتھ برا ہو پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ اب سفر کیجئے گا آپ میرے ساتھ تاکہ میں آپ کو محسوس کراؤں کہ یہ جو ہاتھ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ جو آنکھیں رکھنے والے لوگ ہیں، یہ جو زبان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو سماج میں کپڑا پہن کے گھومنے والے لوگ ہیں، یہ جو الگ الگ زبان اور الگ الگ لغتوں میں گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ انسان ہے؟ کیا یہ انسان ہے؟ نہیں، انسان نہیں ہے، یہ آدمی ہیں۔ انسانیت ایک ایسی چیز ہے جو سب کے حوالے نہیں ہوتی، خدا انہی کے حوالے کرتا ہے جن کے دل میں خدا رہتا ہے۔ اور خدا کی قسم، جن کے دل میں خدا رہتا ہو، جن کے دل میں خدا رہتا ہو، وہ انسانوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے کہا، خدا کی قسم بہت بڑا جملہ، جن کے دل میں خدا رہتا ہو۔ اور خدا کی قسم، آج کی مجلس میں ابو سفیان کے گھر سے نکلے ہوئے اسلام کی نہیں، ابو طالب کے گھر سے نکلے ہوئے اسلام کی تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ سمجھ لیجئے گا، بہت کلیئر ہے۔ سارے ہندوستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وقت آ گیا ہے، میں مسلمانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اس انسانی دنیا میں سب سے بڑی ٹونک جو ہر کمزوری کو دور کرتی ہے، اس کا نام ہے سوال کرنا۔ اس ٹونک کی سپلائی اگر کہیں سے ہوتی ہے تو وہ اہل بیت کے گھرانے اور ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میں واقعہ بھی اور بتاتا ہوں تاکہ بات ایک دم کلیئر ہو جائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں I mean it۔ آپ کو اسلام لینا ہے نا، آپ کو اسلام لینا ہے تو ایسے سے اسلام لیجئے نا جس کا اسلام ہو، جس کا اسلام ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ یعنی جس کے ذات سے اگر آپ انکار کر دیں، اچھا میں اور اس کو تھوڑا سا کشادہ کر دوں آپ کے سمجھنے کے لیے، اور بھی کھول دوں معاملے کو۔ کوئی اہل بیت کی جتنی مخالفت کرے، جب مخالفت کر لے اور نماز کا وقت ہو تو ساتھ رہ کے یہ دیکھیے کہ کیا وہ نماز میں درود پڑھ رہا ہے یا درود نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو ساری مخالفتوں کے بعد باہر جو بیٹھ کے ساری لمبی مخالفتیں کر رہا ہے، مصلی پہ آ کے جن کی مخالفت کی ہے انہی پہ درود بھیج رہا ہے۔ اور میں اس سے پوچھوں درود کیوں بھیج رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ درود نہیں بھیجا تو نماز ختم ہو جائے گی۔ جب ان کے ذکر کے بغیر تو نماز نہیں بچا سکتا، درود پڑھے محمد وآل محمد۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بہت اہم باتیں ہیں اور بہت کم وقت میں، اور بہت ضروری باتیں آج کے سماج کے لیے اور آج کے دن کے لیے، بے پناہ ضروری باتیں ہیں جو مجھے جوانوں کی خدمت پہ پیش کرنا ہے۔ بھئی پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سوالات کرنے کی جو ٹونک ہے،
یہ صرف اہل بیت کی طرف سے آتی. بھیا پوچھو وہ تمہیں جواب دیں گے، پوچھو وہ تمہیں جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا. اب یہ الگ بات ہے کہ پوچھنے والوں نے اپنا علم نہیں، اپنے خاندان کا پتہ دیا. سوالات ایسے تھے جسے سننے کے بعد پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب کون ہیں اور فلاں کے ابا کون ہوں گے اور ان کے دادا کون ہوں گے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیے میں سب کچھ پڑھ رہا ہوں، سمجھنا آپ کو ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو ممبر ہے وہ خطابت کی جگہ نہیں ہے، وکالت کی جگہ ہے. یہاں ہر دن اہل بیت کا کیس لڑا جاتا ہے، یہاں ہر دن دربار کی بحث ہوتی ہے، یہاں ہر دن بتایا جاتا ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، یہاں بتایا جاتا ہے خیمہ کس نے جلایا اور کس کا جلا، یہاں بتایا جاتا ہے دروازہ کس نے جلایا اور کس کا جلایا، یہاں بتایا جاتا ہے تیر کس نے چلایا اور کس پر چلایا، یہاں بتایا جاتا ہے اللہ والے کون اور شیطان والے کون. اسی لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی بربادی کی کوئی داستان ہوگی کالا کپڑا پہننے والے دکھائی نہیں دیں گے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا تمہارے درمیان، خدا کی قسم میرے ساتھ رہو. اس وقت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اور جو بولنے جا رہا ہوں، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سوال. سوال. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے آواز اٹھانا. آواز اٹھانا، عام لفظوں میں کہوں احتجاج کرنا. احتجاج کرنا، اور آسان کروں ویرودھ درج کرانا. ویرودھ درج کرانا، ٹھیک ہے. اور آسان کروں دنیا میں جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ محلوں میں جو قانون چلائیں، لیکن کالا کپڑا پہن کے اپنے ویرودھ کو پیش کرنا کہ تیری دنیا میں جتنا بھی بڑا ہے مگر ہم تیرے قانون کو نہیں مان رہے، ہم تیری بات کو نہیں مان رہے، ہم تیری سوچ کو نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، محسوس کر پا رہے. تو سب سے بڑی چیز جو انسانوں کی دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملی وہ علی ابن ابی طالب کے حوالے سے. دوسری سب سے بڑی چیز آواز اٹھانا. یہ ہمیں کس سے ملی؟ جناب زینب کبریٰ سے. اسی علی کی بیٹی سے ہمیں جو دوسری سب سے مضبوط چیز ملی وہ ہے آواز اٹھانا. آواز اٹھاؤ ہم ایک ہیں، آواز اٹھاؤ ہم ظلم کے خلاف ہیں، آواز اٹھاؤ ہم ظالم کے خلاف ہیں، آواز اٹھاؤ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کو کس نے دیا؟ جناب زینب نے. سوال پوچھو، سوال پوچھو، سوال پوچھو. یہ کس نے دیا؟ مولا علی نے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ سوال کریں گے تو علم بڑھے گا، جب آپ احتجاج کریں گے تو انقلاب آئے گا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا، خدا کی قسم میرے ساتھ رہنا. جب آپ سوال کریں گے تو آپ کا علم بڑھے گا، علم بڑھے گا، معلومات بڑھے گی. آپ رہیں گے لوگوں میں لیکن قد بڑا ہو جائے گا. اور جب آپ احتجاج کریں گے انقلاب آئے گا. جب انقلاب آئے گا تو کسی بھی محلے اور کسی بھی گلی کے ہر ایک مریض تک اسپتال پہنچے نہ پہنچے دوا پہنچ جائے گی. کسی بھی محلے اور کسی بھی گلی کے غریب تک حکومت پہنچے نہ پہنچے روٹی پہنچ جائے گی. انقلاب کا مطلب ہی یہ ہے. انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ چل رہا تھا ایسے ہی چل رہا تھا، اس ایسے ہی چل رہے کو بند کیا جاتا ہے اور پھر وہ چلایا جاتا ہے جو انسانیت کے مطابق ہوتا ہے. انسانیت کے مطابق ہوتا ہے. اب ساتھ رہیے گا. اب آپ دیکھیں جب آپ آواز اٹھائیں گے، اچھا کیریکٹر پڑھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جب آواز اٹھانے والا آواز اٹھاتا ہے تو کتنی جٹل، کتنی سخت، کتنی مضبوط کنڈیشن میں بھی اور کتنی کمزور کنڈیشن میں بھی آواز اٹھاتا ہے. آپ دیکھیے بھائی مار دیا گیا، بھتیجے مار دیے گئے، سارا گھر شہید ہو گیا، مردوں میں کوئی نہیں بچا، قافلے کی خود سنبھالنے والی ہیں. حالت یہ ہے، یہ جملے آپ نے مصائب میں سنے، میں آپ کو فضائل میں پڑھ رہا ہوں. حالت یہ ہے کہ چلتے چلتے تلوے پھٹ چکے ہیں، مگر عزم اور حوصلے کا کمال دیکھیں. عزم اور حوصلے کا کمال دیکھیں. زینب کے
پاؤں رکے ہیں چلتے ہوئے، زبان نہیں رکی چلتے ہوئے۔ میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے خدا کی قسم، زینب کے پاؤں رکے ہیں چلتے ہوئے، زبان نہیں رکی ہے چلتے ہوئے۔ پاؤں میں زخم تھے، پاؤں سے خون نکل رہا تھا، پاؤں کی زخم زیادہ تھے، زینب کے پاؤں رکے، زبان نہیں رکی۔ اور سنو، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بازار میں بول لیا، نہیں، صرف بازار میں نہیں بولا، بازار میں بھی بولا، وہ دربار میں بھی بولا، اور دربار جب بادشاہ نہیں تھا تب بھی بولا، اور جب بادشاہ آیا تب بھی بولا۔ یعنی کسی جگہ زینب کی زبان نہیں رکی۔ اس کو کہتے ہیں کوئی بھی کنڈیشن ہو، احتجاج کی آواز کی، درس اور تدریس کی سب سے پہلی معلمہ ہمارے لیے جناب زینب ہے۔ آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ آواز اٹھاؤ۔ میں آپ سے کہیں دور کی بات نہیں کر رہا، جذبہ ہے نا آپ کے پاس، چونکہ ابھی محرم آ جائے گا 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد، آپ کیا آواز اٹھائیں گے؟ نوحے کی زبان سے، مرثیے کی زبان سے، سلام کی زبان سے، خطیب کی زبان سے، فضائل کی زبان سے، مصائب کی زبان، آپ کیا آواز اٹھائیں گے؟ ظلم کے خلاف ہی تو آواز اٹھائیں گے۔ تو کیا ایسا ہے کہ اس یزید کے آپ خلاف ہوں اور اس زمانے کے یزید کے آپ دوست ہو جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ آپ اس زمانے کے بھی یزید کے خلاف اور اس زمانے کی بھی یزید کے خلاف، اس زمانے کی بھی یزید کی نسل کے خلاف اور اس زمانے کی بھی یزید کے نسل کے خلاف۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب بھی کہیں کوئی ظالم تمہیں دکھے گا نا تو تمہارے اندر ایک کربلا جاگ جائے گی۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں تم سے خدا کی قسم، جب بھی کہیں ظالم دیکھو گے تو تمہارے اندر ایک کربلا جاگ جائے گی، تمہاری زبان پہ ایک مختار آ جائے گا، تمہاری نگاہوں میں ایک ایسی کیفیت آ جائے گی کہ تم جب ظالم کو دیکھو گے تو صرف اور صرف چند جملے کہہ کے نہیں ٹھہرو گے، بلکہ تم ظالم کو 3 باتیں ضرور بتاؤ گے۔ پہلے، میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں۔ دوسرے، تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تیسرے، تم کہہ دو گے کہ دیکھنا ایک دن وہ آئے گا، کیونکہ قرآن اور دین کا وعدہ ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ختم ہو جانے والے ہیں، خدا مظلومین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہم وہ قوم ہیں جو ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اب چونکہ میں اس وقت یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، گجرات میں پڑھ رہا ہوں، بڑودہ میں پڑھ رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے میں یہ جملہ کہوں، اور صرف ذمہ داری نہیں ہے بلکہ میں اس مجلس کے حوالے سے علماء کی موجودگی میں ہندوستان میں شیعہ اور سنی مساجد کے سارے خطیبوں سے کہنا چاہوں گا، کل جب جمعہ کا خطبہ دیں تو بتائیں کہ ظلم کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، بتائیں کہ جو نہتھوں پہ حملہ کرے وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے اور کل بھی لعنت رہے گی۔ اور یہ چند موم بتیاں لے کے باہر نکلنے سے کام نہیں چلے گا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ چند بڑے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دعائیں پڑھنا شروع کی، اس سے کام نہیں چلے گا۔ امام جمعہ پر لازم ہے، واجب کا جملہ میں نہیں استعمال کر سکتا، امام جمعہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے ملک کی فلاح و بہبودی، اتحاد و اتفاق، اقوام کے بین الادیان اتحاد و اتفاق کے لیے کچھ جملے استعمال کرے، کچھ جملے بولے، جو مظلوم ہیں ان کی دل کی تسلی کے لیے، جو ظالم ہیں ان کی ہستیوں کے خلاف، جو ظالم کو سپورٹ کرنے والے ان کے خلاف۔ میں تو پورے ہندوستان کے تمام لوگوں سے کہوں گا، کل جب باہر نکلو پوجا کے لیے، چرچ میں جانے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، چاہے آپ سنی ہو، چاہے آپ شیعہ ہو، چاہے آپ ہندو ہو، چاہے آپ سردار ہو، چاہے آپ کرسچن، جاؤ بھیا، میں پٹی باندھنے کو نہیں کہوں گا، کالا کرتا پہنو، اور شیعوں کے لیے تو کرتا خریدنا نہیں پڑے گا، ان کے پاس تو پہلے سے موجود ہے، مگر جو کالا نہیں پہنتے تھے کچھ سمجھ کے نہیں پہنتے تھے، ان سے کہوں گا اب تو پہن لو بھائی، اب تو پہن لو، کیونکہ اب وقت آ گیا کھل کے ہم ظالم کے خلاف بولیں اور مظلوم کے ساتھ بولیں۔ مل جل کے درود پڑھیں محمد محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ یہ بہت اہم ہے سارے ہندوستان میں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یا جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی، کل جمعہ کو خاص طور سے کشمیر میں یہ جو حملہ ہوا، نہتھے لوگوں کو مارا گیا، ظلم اور بربریت، قسم اس خدا کی جس قبضہ قدرت میں ہم سارے انسانوں کی جان ہے، یہ موتیں، یہ حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے
وہ انہی کے باپ دادا ہوں گے، انہی کے اجداد ہوں گے جنہوں نے مسجد میں میرے مولا علی کو مارا، ہاں، میرے مولا حسن کو زہر دیا، میرے مولا حسین کو کربلا میں شہید کیا، اور میرا مولا حسین کے بچوں کو مارا اور ان کے بچوں کو اسیر کر کے کربلا سے شام تک لے گئے، انہی کے باپ دادا رہے ہوں گے۔ آج بھی کیا آدمی اتنا سخت دل ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں، کیا آدمی اتنا سخت دل ہو سکتا ہے؟ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب یہ کوئی کلپ آ رہی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ جو آدمی ہے وہ مسلمان بن کے بات کر رہا ہے۔ تو کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور قرآن کے حکم کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ ارے بھیا، کیا ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق؟ بھئی قرآن اگر پوچھنا ہے تو قرآن والے سے پوچھو، قرآن والا بتائے گا نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہیں جس کے دماغ کو اس کا نہ بیٹا سمجھ رہا ہو نہ باپ سمجھ رہا ہو، وہ کیا بتائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو قرآن کی بات آپ کو نبی سے پوچھنا ہے تو نبی بتائیں گے آپ کو، امام بتائیں گے آپ کو۔ عام آدمی پڑھ کے سمجھ لے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی آپ کے یہاں اسلام میں جو لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، اس میں سے ایک ہے کہ جس نے درخت کاٹے ہیں، قاتل الشجر، جو درخت کا کاٹنے والا ہے، درخت کا کاٹنے والا۔ تو بھیا کیا ربط ہے کہ درخت اگر کوئی کاٹے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا؟ تو کہا گیا چونکہ آپ کا جو یہ آکسیجن ہے، جو یہ آپ ہوا لے رہے ہیں نا، اس میں درخت کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ پیوریفیکیشن کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جتنے درخت ہوتے ہیں، جتنا زیادہ درخت ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ کی آب و ہوا صحت مند ہوتی ہے اور اتنا زیادہ آپ کا پھیپھڑا صاف ہوتا ہے۔ تو سوچے جو آپ کی آب و ہوا ٹھیک کر رہا ہو، اس درخت کو جو کاٹ دے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ پھر آپ سوچئے جب اسلام درخت کی زندگی کی حفاظت اس طرح سے کر رہا ہے، وہ انسان کے مارنے کو جائز اور حلال سمجھے گا؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بہکانے والے ہر دور میں تھے، ہر دور میں۔ وہ ہمارے والا بھی آ گیا، اس نے بھی کہہ دیا کہ صاحب ہاں جی ہم بات کر رہے ہیں فلاں آیتوں کے بارے میں۔ ارے بھائی آیتوں کے بارے میں تو کیا بات کرے گا؟ تیرے پاس علم ہی نہیں، تیرے ابا پہ قرآن نازل ہوا تھا کہ تو آیتوں پہ بات کرے گا؟ قرآن محمد پہ نازل ہوا، محمد نے ہر آیت کی توضیح، ہر آیت کی تفسیر، ہر آیت کے بارے میں بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ دیکھو جو میں بتا رہا ہوں یہ اسی سے پوچھنا جس کے سینوں میں مجھ سے علم اتر چکا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں، اور یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گجرات میں آپ کے یہاں ماحول اچھا ماحول ہے، سارے ہندوستان پورب میں، پشچم میں، ادھر ادھر جہاں پہ بھی یہ ماحول کوئی بھی خراب کر رہا، کوئی بھی ماحول خراب کر رہا، دیکھیے آگ کوئی بھی لگائے جلتا مکان ہے، آگ کوئی بھی لگائے جلتا مکان ہے، فساد کی بات کوئی بھی کرے پریشان ہوتا ہے ہندوستان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ذہن میں رکھیے گا، ساری امتوں کی، سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اتحاد و اتفاق کی ہوا بنی رہے، ماحول بنا رہے، ماحول سازگار رہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ عدالت پہ ہوں گے۔ عدالت پہ آپ کب ہوں گے؟ جب آپ کا دل اور دماغ ٹھیک ہوگا، آپ عدالت پہ رہیں گے۔ تو چلیے پھر واپس پلٹتا ہوں موضوع کی طرف کہ بی بی نے آپ کو کیا دیا؟ انقلاب کی شمع روشن کرنے کا طریقہ دیا کہ آواز اٹھاؤ۔ جب آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ جلدی سے بولیں۔ آپ دیکھیے نا، کبھی کبھی جب آواز اٹھائی جاتی، بھئی یہ ممبر سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، آواز ہی تو اٹھائی جاتی۔ لوگوں کو برا لگتا ہے، صاحب اس موضوع پہ نہ پڑھیے، فلاں موضوع پہ نہ پڑھیے، فلاں موضوع پہ پڑھ دیجئے۔ فلاں انجمن آئی، اس نے کہا فلاں سیکرٹری ہے، اس نے کہا اس موضوع پڑھیے۔ دوسری انجمن ہے، اس نے کہا اس موضوع پڑھیے۔ مولوی بیچارہ کبھی اس موضوع پہ کبھی اس موضوع پہ، ٹھیک ہے نا؟ پر مولوی کو تو اپنے دماغ سے پڑھنا چاہیے، وہ اگر پبلک کی بات سننے لگے تو بڑا مسئلہ ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں اور بہت اہم بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کورونا کا زمانہ آیا، سب نے ماسک پہن لیا۔ اب آپ نے جہاز میں دیکھا ہوگا کہ جو ماسک نہیں پہن کے بیٹھا ہے اس کو ماسک والا کہتا ہے بھئی یہ کیا ہے، ماسک لگاؤ۔ تو وہ کہہ سکتا ہے بھائی آپ کو لگانا ہے آپ لگاؤ، ہم لگائیں کیا ضروری ہے؟ تو وہ پلٹ کے کیا کہے گا کہ بھائی ہمارے لگانے سے تو ہم بیماری سے بچ جائیں گے، تیرے نہ لگانے سے ماحول خراب ہو رہا ہے۔
آیا 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 آیا، میں نے پوری مجلس اس جملے میں پڑھ دیا ہے بھئی تیرے نہ لگانے سے یہ جو پورا کا پورا ماحول ہے یہ ماحول خراب ہو رہا ہے، تو ضروری ہے ماحول ٹھیک کرنے کے لیے کہ آپ ماسک لگائیے. تو جو نہیں لگاتا تھا تو اس کو بولتے تھے نا لگانے والے لگائیے، سمجھ رہے نا. اسی لیے سماج میں یہ تبلیغ چیزیں تبلیغات ضروری ہیں. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے بات کرے جو نہیں پڑھ رہا ہے. جو دین پہ عمل کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے اس سے بات کرے جو نہیں عمل کر رہا ہے. جو ظالم کے ساتھ نہیں ہے اور مظلوم کے ساتھ ہے، اگر اسے پتہ ہے کہ کوئی دوسرا ظالم کے ساتھ ہے اور مظلوم کے ساتھ نہیں ہے تو ضروری ہے اس کا ہاتھ پکڑے لے کے آئے. آپ کو عجیب بات کہوں، میں جوانوں کے لیے کہنا چاہوں گا، مجلسوں میں کہتا بھی ہوں کہ بھئی اگر کوئی نئی فلم آئی ہے، کسی سپر ڈوپر اسٹار نے بنائی ہے اور بہت زیادہ اس کی چرچا بازار میں ہے، تو ایک دوست آتا ہے جو دوسرے دوست کو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے ٹکٹ بھی لیتا ہے، اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، لے کے بھی جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کمپنی رہے گی، بات چیت رہے گی اور آرام سے ہم فلم بھی دیکھ لیں گے. تو ایسے دوستوں سے بچو جو تمہیں سنیما تو دکھانے لے جاتے ہو، مجلس میں لے کے نہ آتے ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے، درود پڑھیں محمد دو چیزیں عزیزو، ایک سوال اور دوسرے انقلاب. یعنی انسان کے پاس دو طاقتیں، انسان، اور جب وہ سوالات صحیح کرے گا تو اس کو جواب صحیح ملے گا. اور پھر جب انقلاب صحیح آئے گا تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہاں انقلاب آتا ہے، اگر وہ صحیح معنی میں انقلاب ہے تو وہاں پہ آپ کو روٹی سستی ملے گی، وہاں پہ آپ کو علم سستا ملے گا، وہاں پہ آپ کو زندگی سستی ملے گی. میں زیادہ ڈیپ میں اور چرچا میں نہیں جانا چاہتا، میں نے اشارتاً جو کہنا تھا کہہ دیا آپ کو، لیکن آگے میں چلتا ہوں. یہی انسان اپنی اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مہنگا ہے. آپ کو پتہ ہے انسان سب سے زیادہ مہنگا ہے، انسان سے مہنگا کوئی بھی نہیں. بٹ یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے. سب سے مہنگا، اللہ کی کائنات میں سب سے مہنگی چیز انسان ہے. اگر آپ ویلو لگانا چاہیں دوسری بہت ساری چیزوں کا تو آسمان کی دنیا میں چلے میرے ساتھ، دیکھیں بہت سارے ایسے سیارے ہیں جس پر ہیرے کی بارش ہوتی ہے، بہت سارے ایسے ہیں جس پر سونے کی بارش ہوتی ہے، بہت سارے ایسے ہیں جس کے 250 گرام کا ٹکڑا اگر زمین پہ لایا جائے تو اس زمین کے سارے خزانوں سے 64 گنا مہنگا ہے. 250 گرام، کیول ماتر 250 گرام میٹل دنیا کی تمام تر دولتوں سے 64 گنا مہنگا ہے. اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، پوری کائنات، اور اس کائنات میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اتنی مہنگی ہیں کہ اس کا 250 گرام دنیا سے 64 گنا مہنگا ہے. اب تم سمجھ گئے نا. اب تمہیں میں لے کے آتا ہوں اس چادر کے پاس جس کے اندر 5 تن جمع ہے. ہائے 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 ہائے، میرا مجمع سمجھ گیا. قربان جاؤں تم پہ. ہاں پوری سلامت رہو. اور دیکھیں خدا کیا کہہ رہا ہے، کچھ نہ بناتا، پوری کائنات میں کچھ خلق نہ کرتا اگر انہیں پیدا نہ کیا ہوتا. تو سوچو جس کا صدقہ اتنا زیادہ ہے اس کی زندگی کتنی باکمال ہوگی. درود پڑھے محمد میں چلتے چلتے ایک سیاست کی مثال دے دوں اور ربط مسائب، ایک دو باتیں جوانوں سے کر کے ربط مسائب پوری توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی دیکھیے ایسا ہے، انسانوں کی دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا پاور ہے، اور پاور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کس کے بلانے سے کتنے لوگ آ جاتے ہیں. بھیڑ سے پاور کا پتہ چلتا ہے. بھائی غلط تو نہیں ہے نا؟ بھیڑ سے پاور کا پتہ چلتا ہے نا؟ تو علی کو ویسے بھی پاور دکھانے کی ضرورت نہیں، چونکہ علی کے لیے 1.25 لاکھ کی بھیڑ پتہ نہیں کب کھڑی کر دی گئی تھی. آئے ہائے ہائے ہائے، 1400 سال پہلے 1.25 لاکھ بھیڑ کھڑی کی گئی. اور کمال کی بات میں تو مجلسوں میں کہتا ہوں کہ بھیڑ یا باپ کے پاس ہے یا بیٹے کے پاس ہے. 40ویں میں 40 میں کربلا جا کے دیکھ لیجیے، بھیڑ دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کمال ہے اور کیا طاقت ہے اسے. ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ رہیے گا، بہت اہم جگہ پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ بھیڑ جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو پاورفل مانا جاتا ہے. اب دیکھیے نا، لیڈرشپ میں ایسا ہوتا ہے کہ ریلی بلائی جاتی ہے، ریلی میں ڈھیر سارے لوگ آتے ہیں، پھر ریلی ختم ہو جاتی ہے، نیتا اپنے گھر چلا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جاتے ہیں، 10-12 گاڑیاں لیڈر کے ساتھ اس کے گھر پہنچتی ہیں. وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، مہمان خانے میں، ان لوگوں کو لے کے 2-2.5 گھنٹے بات کرتا ہے اور پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے. اٹھ کے کہاں جاتا ہے؟ اپنے کمرے میں. اب آپ انصاف سے بتائیے
یہ سارے جو میرے بیٹھے ہیں انصاف سے سوچ کے بتانا، وہ جو 1.25 لاکھ کی بھیڑ آئی تھی رام لیلا میدان میں، وہ تو اٹھ کے گھر آئے گی نہیں. جو 12-15 لوگ گھر آئے وہ وہاں سے مہمان خانے سے اٹھ کے باہر جائیں گے نا، لیڈر کے ساتھ اندر کمرے میں تو جائیں گے نہیں جائیں گے نا اندر. اچھا اندر لیڈر جو ہے وہ اگر اپنے بستر پہ چادر کھینچ لے تو آپ بتائیے اس چادر میں کون جا سکتا ہے؟ وہ 1.25 لاکھ والے تو جائیں گے نہیں، یہ 15-20 جو گھر میں آئے تھے وہ تو جائیں گے نہیں. پھر کون جائے گا؟ تو وہ چادر کے اندر وہی جائے گا جو گھر والے ہوں گے، جو ان کا خون ہوگا، جو ان کا اپنا ہوگا، جسے وہ بلانا چاہتے ہوں گے، جو ان تک جانا چاہتا ہوگا، جو ان کی نسل سے ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو ان کا اپنا ہوگا وہی تو چادر کے اندر جائے گا نا. تو 1400 برس سے ہم یہی تو مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو اندر ہیں انہیں باہر نہ لے جاؤ اور جو باہر ہیں انہیں اندر نہ لے آؤ. سلامت رہیں. مولا سلامت رکھیں. میرے عزیزان بس 1-2 بات اپنے جوانوں سے اور ربط مصاحبی سے. تو یہ جو انسان ہے یہ سوال کرے گا. کس سے سوال کرے گا؟ امام سے سوال کرے گا. اچھا کیا فرق ہے انسان اور امام میں؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے پہچان. امام کو پہچاننا بہت آسان ہے. اگر آسان نہ ہوتا، جسے خدا کہتا نا ہم نے قرآن کو عربی میں نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ سب سے آسان ترین زبان. ہم مولوی کہتے ہیں سخت ترین ہے، اللہ نہیں کہتا. یہ آپ کو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہم مولویوں کا اعلان ہے کہ عربی بہت سخت ہے، قرآن بہت سخت ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے. ایسے کیسے؟ اللہ نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ کہہ رہا آسان ہے. بس چشمہ جو آنکھوں پہ لگایا ہو وہ ایمانداری کا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ایمانداری کا چشمہ اگر لگایا ہے تو پھر اللہ کی آیتیں ہاتھ پکڑ کے آپ کو کھینچتی ہیں اور آپ کو سمجھاتی ہیں. خدا تو کہہ رہا ہے بہت آسان. پڑھیں، آسان زبان میں پڑھیں، سمجھیں. جو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ علماء سے پوچھیں، وہ علماء سے پوچھیں. سو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر قرآن سخت ہوتا اور امت نہ پڑھتی تو بات سمجھ میں آتی تھی. جب خدا کہہ رہا ہے کہ آسان ہے پھر بھی امت نہ پڑھے، یہ افسوس کی بات ہے. جب حسین نوکے نیزہ پہ پڑھ رہے ہیں اور آپ نہ پڑھ رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے. قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھیں. عربی بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کا خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے. بہت اہم باتوں تک آپ کو لے کے آ گیا ہوں، اور یہیں سے ایک بات خاص جوانوں کے حوالے کر کے اور ربط مصائب کا آ جاؤں. قرآن پڑھیں، بہت ضروری ہے. تو اگر قرآن سخت ہوتا اور مسلمان نہ پڑھتا بات سمجھ میں آتی. بالکل اسی طرح امام کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہے، اتنا ہی آسان. جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ کہتے ہیں یا ہم ہی کہتے ہیں کہ ہمارے امام پردے غیب میں. ٹھیک ہے، پردے غیب میں. اب ہم نے اس کا کانسیپٹ کیا بنا لیا ہے؟ ہم نے کانسیپٹ بنا لیا ہے امام آئیں گے. اچھا آتا وہ ہے حضور جو نہ ہو. آنا اور ظاہر ہونا دونوں میں فرق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ امام ظاہر ہوں گے، آئیں گے نہیں. وہ موجود ہے، جو موجود ہو اس کے آنے کی تاریخ نہیں ہوتی، اس کے ظاہر ہونے کی تاریخ ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ ظاہر کب ہوں گے. ٹھیک ہے. اب بہت آسان سی مثال دے کے اور آگے بڑھ جاؤں. امام موجود ہیں، ظاہر نہیں ہے، تو کیا؟ تو اسے ایسے سمجھ لیجئے پرائم منسٹر باہر گئے ودیش، فورن منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر کی چیئر دیکھتا ہے. تو پردھان منتری باہر گیا تو اس کی آفس بند ہو گئی کیا؟ آفس تو نہیں بند ہوئی نا، آفس تو کام کر رہی ہے نا. آگے کے جو پیپر سارے سگنیچر ہو چکے ہیں وہ تو کام چل رہا ہے نا، کام نہیں رکے گا. پردھان منتری نہیں ہو تو دیش نہیں رکے گا. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟
امام پردے میں ہے، امامت پردے میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم بہت بڑا جملہ کہا میں نے، خدا کی قسم، امام پردے میں ہے، امامت نہیں ہے پردے میں۔ امامت کے کام تو چل رہے ہیں، یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ ان کا کرم ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ان کا کرم ہے، جو آپ سن رہے ہیں یہ ان کا کرم ہے، یہ جو آپ گھر سے نکلے اور پہنچ گئے یہ ان کا کرم ہے، یہ جو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ دوسری مجلس میں بھی جانا ہے یہ ان کا کرم، یہ ان کا کرم ہے، ان کے صدقے سے ہو رہا ہے سب کچھ ہے۔ اور اگر آسان نہ ہوتا امامت کو سمجھنا، اگر آسان نہ ہوتا تو یہ حدیث آتی ہی نہیں کہ جو مر گیا اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسان ترین ہے سمجھنا۔ کیوں بھیا؟ اس لیے کہ اندھیرے کے سامنے اجالے کو سمجھنا آسان ترین کام ہے۔ بہت بڑا جملہ کہا۔ غلیظ کے سامنے طیب کو پہچاننا آسان ترین کام ہے، بدبو کے سامنے خوشبودار کو پہچاننا آسان ترین کام ہے۔ یہ آسان ترین کام ہے، امام کو پہچاننا آسان ترین ہے۔ آسان سے آسان ترین کام ہے کیا؟ امام کو پہچاننا۔ قرآن آسان ہے، پڑھیے۔ امام کو پہچاننا آسان ہے، پڑھیے۔ اب یہ شروع سے میں آپ کو بتا دوں بہت آسان لفظوں میں، اللہ نے دو قسم کے لوگ بنائے ہیں، دو قسم کے۔ ایک وہ ہے جو درخت لگاتا ہے، مگر اسی درخت کا پھل اگر آ جائے تو جب تک وہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا پھل خود نہیں آئے گا، یعنی اس کے سارے زندگی کے کام پروسیس سے چلیں گے، بنا پروسیس کے کچھ نہیں چلے گا۔ تو ایک وہ ہے جو درخت لگائے گا، اور ایک وہ ہے جو اشارہ کر دے تو درخت آئے گا۔ ایک وہ ہے جو سورج کی روشنی میں نماز ادا کرے گا، ایک وہ ہے جو ڈوبتے سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ جائے گا۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ تو امام کو پہچاننا کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے، چونکہ خدا نے دونوں کی قسمیں الگ الگ کر دی ہیں، ایک دم الگ الگ کر دیا، دونوں کو ڈائریکشن الگ الگ، دونوں کے کنٹرول الگ الگ، دونوں کو بتا دیا ہے۔ ایک وہ ہے جو سجدوں پہ ناز کرتا ہے، ایک وہ ہے جس پہ سجدے ناز کرتے ہیں۔ بس میرے عزیزو، یہیں تک آپ کو لانا تھا۔ امام تک جو پہنچ گیا وہ اگر بیزر ہے تو ابوذر بن گیا، اور شکوک کی دنیا میں بھی اگر کسی نے ارادہ کر لیا امام تک پہنچنے کا تو وہ یقین کا بادشاہ حر بن گیا۔ اللہ اکبر، حر بن گیا۔ حر کا سفر کیا تھا؟ حر کا سفر شک اور یقین کے درمیان تھا۔ شک سے نکلا، یقین کے سلطان نے اسے سینے سے لگا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس میرے عزیزو، وقت کا استعمال کریں، جوانوں سے کہوں گا، پڑھائی لکھائی میں آگے رہیں، بچیوں کی پڑھائی کا انتظام ٹھیک سے کریں۔ اب ڈیجیٹل دنیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو اے آئی آ چکا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس میں اب ٹیچر بھی آنے لگے۔ سمجھ گیا؟ ابھی ہمارے مولویوں کی بھی آگے 5 سال میں جو ہے وہ چھٹی ہونے والی ہے، اگر ہم نے اے آئی کا یوز کرنا نہیں سیکھا تو۔ ہاں، یہ حالت ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اے آئی کی سچویشن یہ ہے کہ وہ سب کو ریپلیس کرے گا، جو اسے جانے گا وہ آگے چلے گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ وہ زیادہ مطمئن کرے گا لوگوں کو، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس انسانوں جیسا احساس ہے یا وہ انسانوں، دیکھیے میں یہ بھی کہوں گا، میں آپ کو ڈرانے اور گھبرانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اے آئی جتنا بھی آگے بڑھ جائے وہ اب سے پچھلے گھنٹوں کی خبر دے گا، آنے والے گھنٹوں کی خبر نہیں دے سکتا، یہ تو بس انسان دے سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے آنے والے گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے یہ انسان بتاتا ہے، یہ انسان کے اللہ نے خاص خصوصیت انسان کو دی ہے۔ بس میرے عزیزو، والعصر ان الانسان، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود پڑھیں محمد۔ بس ایک بیٹی کی موت کے بعد یہ مجلس ان کے بابا اور ان کے گھر کی طرف سے سخت ہوتا ہے، بچی کو خود سے جدا ایسی حالت میں، عالم پردیس میں، اور ایسی جگہ جہاں والدین کے پاس پیسہ ہو مگر ان کی مجبوری یہ ہو کہ وہ بچے کو ٹھیک نہ کر سکتے ہوں، ایسی حالت میں جب کہ
پہلے سے آدمی کو خبر ہو جائے کہ یہ موت ہونی ہے، یہ بڑی سخت منزلیں ہوتی ہیں۔ اس کا کلیجہ سب کے پاس نہیں ہوتا، یہ تو کربلا کی ماؤں کا کلیجہ تھا، جو جانتی تھی کہ میرا بچہ جو بھی میرے سامنے کھڑا ہے وہ چند گھنٹوں کے بعد خون میں نہا لے گا۔ آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ مجھ سے کہا گیا کہ بی بی فاطمہ کے مصائب میں پڑھو۔ بچی تھی، بہت چھوٹی تھی، ابھی تو اس کے جینے کے دن تھے، یہ کوئی جانے کے دن تو نہ تھے، مگر ہاں میں مصائب کے اس مقام پر یہ ضرور کہوں گا، بیٹی تمہارے والدین ابھی بھی تمہارے لیے رو رہے ہیں، بیٹی تمہارا گھر ابھی بھی تمہارے لیے رو رہا ہے، مگر وہ بیٹی جسے اپنے باپ پہ رونے نہیں دیا گیا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کتنی مصیبتیں اہل بیت نے اٹھائی۔ علامہ مقدس زنجانی فرماتے ہیں حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا، تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی، فرمایا بابا جاؤ خدا حافظ، لاڈلی اب کیوں جانے کو کہہ رہی ہے؟ بابا جب میری آنکھ لگ گئی میرے دادی فاطمہ کو دیکھا، مجھ سے کہہ رہی ہے لال میرے حسین کو آنے دے، میں بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر چکی۔ میرے عزیزان، اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کی مجلسیں 40ویں کی مجلسیں شب جمعہ میں کیا کرو۔ ہر عمل کی جزا بے پناہ ملتی ہے، اپنے شریعت کے قاعدوں کو نہ چھوڑا کرو۔ یہ اتوار کے پوسٹرز، یہ اتوار کی مجلسیں، انہیں کنارے کرو، شب جمعہ میں مجلسیں کرو، اور تمہارے وقت کے امام کے پاس تمہارے نام اعمال جاتے ہیں، پھر اس نام اعمال میں یہ مجلس بھی جائے گی، اس مجلس میں تمہارے چند آنسو بھی جائیں گے، کیا پتا مہدی آخر الزمان تمہارے آنسوؤں کی سچائی کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جزاکم اللہ ہے میرے مولا، ہم تیری زینب پر ایسے نہ رو سکے جو رونے کا حق تھا۔ اے میرے مولا تیری سکینہ کو لگے ہوئے تماچوں پہ ہم ایسے نہ رو سکے جو رونے کا حق تھا۔ میں کیسے بتاؤں، وہ لو حسین میدان میں آئے، وہ لو چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، وہ لو میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، 82 مرتبہ حسین نے اٹھنے کی کوشش کی ہے، جب حسین اٹھ نہ سکے تو حسین نے دیکھا، علامہ حافظ کفایت حسین کو نقل کر رہا ہوں، مرحوم فرمایا کرتے تھے زینب کو حسین دکھائی نہیں دیے، تلے زینبیہ کی بلندی پہ آ کے فرماتی ہیں اے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین بتا تو صحیح میرا حسین کہاں ہے، اے ذوالجنا مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا۔ زمین کربلا بلند ہونے لگی، حسین نے کونیوں کی طاقت سے گردن اٹھا کے اٹھتی زمین سے پوچھا تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ مولا زینب پکار رہی ہے، کہا واپس پلٹ، وہ میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی، واپس پلٹ، وہ میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اے میرے مولا پھر 70 قدم کے فاصلے پہ چلتا ہوا خنجر کیسے دیکھے گی؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ وہ لوگ کچھ دیر کے بعد ذوالجنا نے طواف کیا، کہتا مولا ایک کام کر، خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے، کیا کرے گا؟ مولا تیرے نانا کے روضے پہ لے جاؤں، مولا تیرے بابا کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ فرمانے لگے ذوالجنا ٹھہر، وہ دیکھ میری ماں موجود ہے، وہ دیکھ میرا بھیا موجود ہے، وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے، وہ دیکھ میرا نانا موجود ہے، اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو یوں کر میرے بازوؤں میں گردن ڈال دے۔ اس نے گردن ڈالی۔ یہ جملہ والدین کے سکون کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں اور ان کی طرف سے ہدیہ کر رہا ہوں امام زمانہ کو۔ فرمانے لگے ذرا اور اٹھا، ذرا اور اٹھا۔ ذوالجنا کہتا مولا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ذوالجنا ذرا دیکھوں تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے۔
زلجنا دیکھوں تو صحیح میرا عباس، زلجنا میرے گود کے پالے، ہائے کربلا، ہائے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم جو غریبوں کو توانگر بنا، بیمار و بیمار کربلا مولا سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، جو لا ولد ہونے اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ان کے اولاد کو سیرت صالحہ سے آراستہ فرما، ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مومنین و مولائیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سارہ بنت محمد جان کی رضا